اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں ویور آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو بھی میں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ موضوع ہے کہ آج کل پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ سیاست کے لیے ملک کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، اور ہر طرف سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو شروع سے ہی ہوتا آیا ہے، لیکن اس وقت ہمارا ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک سیاسی آدمی نہیں ہوں، بیسیکلی ایک استاد ہوں۔ کوشش یہ کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو برائی نظر آتی ہے اس کا سلیوشن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرتے ہوئے کیسے وہ سلیوشن نکال سکتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج بات کروں گا۔ دیکھیں ویورز، اس وقت جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انفرادی اور اجتماعی طور پر سب لوگ توبہ کریں، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، معاشرتی حالات ہوں۔ ہر طرف ایک کرپشن اور چور بازاری اور الزام تراشی کا بازار گرم ہے۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلمان ہمیں ہمارا جو سب سے بڑا شیلٹر ہے، یاد رکھیں، ہمارا جو سب سے بڑی پناہ گاہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ تو ہمارا کوئی شیلٹر ہے، نہ ہماری کوئی پناہ گاہ ہے، نہ ہمیں کوئی پناہ دے سکتا ہے۔ تو ان حالات میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ہم کسی بھی طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ان حالات میں پھنستے چلے جائیں گے، اور ہمیں اگر ان حالات سے نکلنا ہے تو ہمیں نکالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ہر انسان کو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہے، معیشت سے ہے، تدریس سے ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، ہمیں اجتماعی اور انفرادی توبہ کرنی ہوگی۔ پہلے ہر انسان انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، سجدہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اجتماعی طور پہ بھی قوم جو ہے اس کو توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس قدر کرپشن کے اور برائی کے گڑھوں میں گر چکے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ نکلے تو حالات دن بدن اور خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ دنیا کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دوست کم ہیں۔ اگر جو دوست ہیں بھی تو ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، لیکن دشمن بہت زیادہ ہیں، اور وہ دشمن پنجے نکالے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں پاکستان میں انہیں کوئی کمزوری نظر آئے، کوئی لوپ ہول نظر آئے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ اٹھاتے بھی ہیں۔ دہشت گردی ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ہماری عوام سیاسی معاملات میں اور معاشی معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ دشمن ہمیں ایک دفعہ پھر زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو اس نے سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ دہشت گردی کا ہتھیار ہے، اور اس نے کوشش کی ہے کہ ان کے آپس میں نااتفاقی پھیلائی جائے، نااتفاقی کے ذریعے پاکستان کی عوام کو توڑنے کی کوشش کی جائے، اور وہی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اس کو نہ سمجھا تو ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام بھی نہیں ہوگا کہیں ناموں میں، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ہماری یہی روش رہی تو ہم نے اپنی روش کو درست کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہر انسان کو انفرادی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو غلط ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرے، جس حد تک وہ کر سکتا ہے، جتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے۔
اور پھر وہ معاشرے کی طرف دیکھے اور معاشرے کے اندر اگر اسے برائیاں نظر آتی ہیں تو ان برائیوں کو ختم کرنے میں وہ اپنا کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر ہم کسی چیز کو ہم برائی ہوتی ہوئی دیکھتے بھی ہیں تو اسے روکنا ہاتھ سے یا زبان سے دور کی بات ہے، ہم نے اس کو غلط سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے نزدیک وہ غلط نہیں ہو رہا، یا اگر کوئی اور کر رہا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے، یہ نظریہ جو ہے، اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو قوموں کی تباہی میں ایک بہت بڑا عنصر رہا ہے کہ جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بھئی اگر فلاں چیز بری ہے تو میرا کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال تو یہی ہے کہ اگر میرے پڑوس میں آگ لگی ہو اور میں یہ سوچتا رہوں کہ بھی میرے گھر میں نہیں لگی، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر پڑوس میں آگ لگی ہے تو میرے گھر تک آنے میں اسے کتنی دیر لگے گی۔ مگر ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنا گھر بھر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر لیں، یا اپنے آپ کو پیسے سے مالا مال کر لیں۔ اسی سوچ میں اور اسی دوڑ میں ہر شخص لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔